صحیح بخاری حدیث نمبر 121۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں۔ پھر فرمایا، لوگوں میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 122۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میری ان سے ملاقات کیسے ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے لیا اور انہوں نے زنبیل میں مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے، دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی۔ اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بے حد تعجب کی تھی۔ پھر دونوں باقی رات اور دن میں جتنا وقت باقی تھا چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا، تب ان کے خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم صخرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا؟ بقول بعض صخرہ کے نیچے آب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرت الہی دریا میں چل دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلاؤ جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں؟ خضر بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر خضر بولے کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ پھر خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر مفت میں سوار کیا، اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں۔ خضر بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلے۔ کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کیا آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا؟
غضب ہو گیا۔ خضر بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لکا نہیں کہا تھا، اس میں لکا زائد کیا، جس سے تاکید ظاہر ہے۔ پھر دونوں چلتے رہے، حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا لینا چاہا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلے کو جلد ہی منقطع کرا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 123۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا، اور سر اس لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 124۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمی کے وقت پوچھا جا رہا تھا تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لو، کچھ حرج نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کچھ حرج نہیں۔ اس وقت جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 125۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی پر سہارا دے کر چل رہے تھے، تو کچھ یہودیوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو۔ ان میں سے کسی نے کہا، مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناگوار ہو۔ مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی، اے نبی، تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے، اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 126۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی۔ ابن زبیر نے کہا، یعنی زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی، تو میں کعبے کو توڑ دیتا اور اس کے لیے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 127۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 128۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ خبر سناؤ گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 129۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ بولے، یا رسول اللہ، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 130۔ ام سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to